خدا کے پرفضل اور جلالی نام میں تمام کو آئی ٹائپ سننے اور پڑھنے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ یسوع مسیح کے بابرکت نام میں اس کے فضل سے اس میں قائم اور دائم ہوں گے۔ آج 30 مئی کا جو حوالہ ہماری نصیحت کے لیے خداوند یسوع نے آج صبح میں ہمیں عطا کیا، وہ یسوع مسیح کی معرفت لکھی گئی انجیل لوکا طبیب کی معرفت، چوتھا باب، اس کی 9 سے 15 آیت۔ اور وہ اسے یروشلیم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کرے، اور یہ بھی کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، مبادا تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، فرمایا گیا ہے کہ تو خداوند اپنی خدا کی آزمائش نہ کر۔ جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصہ کے لیے اس سے جدا ہوا۔ پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا، اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا، اور سب اس کی بڑائی کرتے رہے۔ اس میں یسوع مسیح نے ایک شرارت بھری گفتگو کی یسوع مسیح کے ساتھ، اور ایک تجویز رکھی کہ تو اپنے آپ کو کنگرے پہ کھڑا کر، تو تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تیرے فرشتے تجھے ہاتھوں پہ اٹھائیں گے۔ عزیزو، آج اس حوالے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک اور بات کا تجربہ بھی کر سکتے ہیں کہ ابلیس ایک مکار پرسنالٹی ہے، ایک جھوٹی پرسنالٹی ہے، ایک دغاباز پرسنالٹی ہے۔ وہ کلام کو کا سہارا لے کر ہم ایمانداروں کو بھٹکانے کے لیے، گرانے کے لیے اور کمزور کرنے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس اور پاک اور جلالی کلام کو بھی سامنے رکھ کر ہمیں گرانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح جو سراپا کلام تھے، جو سراپا سچائی تھے اور کلام سے خوب واقفیت رکھتے تھے، انہوں نے اس کلام کو سمجھ رکھا تھا، اسی لیے اس نے اس کی ساری مکاری کا جواب بڑی آسانی اور سادگی سے دیتے ہوئے کلام ہی کو سامنے رکھ کر اس پر فتح حاصل کی، اور اس کے ساری مکاری کو سمجھ کر اس کو جواب دیا۔ ہم بھی کبھی کبھی خود کو بڑے اچھے اور ایماندار سمجھتے ہیں، کلام بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں، روزے، باتیں، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب ابلیس کی مکاریوں کو سمجھنے کی بات آتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ہم مات کھا جاتے ہیں اور نہیں سمجھ پاتے کہ وہ ہمیں کلام میں لپیٹ کر ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے۔ تو عزیزو، میں آج آپ کو یہی کہنا چاہتی ہوں، یہی بتانا چاہتی ہوں کہ اس کی جھوٹے باتوں اور اس کی میٹھی گندی گفتگو کو ضرور ہے کہ ہم کلام کی سچی اور میٹھی باتوں کا موازنہ کیا کریں، ہر روز چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے موازنہ کرتے رہیں کہ مسیحا کی آرزو ہمیں لے کر بطور بیٹیاں بیٹے کیا ہے، اور ہمارے موذی دشمن کی آرزو ہمیں تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے کے لیے کیا ہے۔ کئی بار اگر وہ کلام کو لے کر بھی ہمیں ورگلانے کی کوشش کریں، تو جب ہم کلام کو بہت زیادہ پڑھتے ہوں گے، بہت زیادہ سیکھتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، روز اس کی اپلیکیشن اور صبح اٹھ کر دوپہر شب رات میں خود پر کرتے ہوں گے، تو پھر ہمیں اس کی مکاریوں کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی، اور اس کو ڈائریکٹلی جواب دینے کا بھی ہمارے پاس اچھا موقع ہوگا، اور خدا کے نام کو بھی ہر روز جلال دینے کا ہمارے پاس اچھا موقع ہوگا۔ اور جب ہم سمجھ سکیں گے اس کی مکاری کو، تو پھر ہم اس پر فتح بھی پا سکیں گے۔ تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، خود کے لیے بھی، کہ خداوند ہم تمام ایمانداروں کو جو کسی نہ کسی جگہ پر کسی کیٹیگری میں بھی رہ کر تھوڑی یا زیادہ خدمت کر رہے ہیں، خداوند ہمیں اپنے کلام سے بھرے اور اپنے کلام کے زور میں مضبوط بننے کا فضل دیں، اور اس کی ساری مکاریوں کو سمجھ کر اس کو مات دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ کبھی بھی ہم اس کی مکاریوں کا شکار ہو کر یسوع مسیح کے خلاف نہ ہو جائیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں ان پر ہمیشہ کی
لعنت ہے، لیکن جو یسوع مسیح کا انکار کرنے کے بجائے اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کے پرفضل زندہ نام پر توکل کرتے ہیں، لکھا ہے کامیابی کی راہ اور فتح مندی کی راہ اور سرفرازی کی راہ اس کے لیے ہے۔ خداوند آج کے اس حوالے کے سبب سے آپ تمام کو بہت برکت دے اور اپنے میں قائم رہنے کا شرف عطا کرے، آمین۔